Can I kindly also request all the brothers to slightly move forward so the others who come in later can have some space. Nare Takbir, Nare Risalat, Nare Haidari, 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 اور محمد و اہل بیت محمد صلوات. بچا کے دین خدا جو خدا کی لاز رکھے، بچا کے دین خدا جو خدا کی لاز رکھے، زبان عشق میں اس کو حسین کہتے ہیں. بابا جی بلند سلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية لأعدائهم بمنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات پڑھنے کے بعد سید الشہداء کے اس عزاداری کے تصدق میں اپنے دین سے قریب ہونے کا ایک وسیلہ بن گیا ہے ہمارے لیے. ہمارے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے نفوس کی اصلاح ہوتی ہے، کردار ہمارا بہتر ہوتا ہے. اور یہ وہ لنک ہے کہ جس کو خداوند عالم نے ایک وسیلہ ہمارے لیے قرار دیا ہے. خود رسول اسلام کا ارشاد ہے کہ مومنین کے دل میں وہ حرارت ہے شہادت حسین کی کہ جو کبھی بھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے. اور یہ ایک لحاظ سے ایک معجزہ ہے. آپ کسی اور پروگرام کے لیے اگر آپ انتظام کرتے ہیں تو آپ کو آرگنائزر کی حیثیت سے بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے کہ اس کو پبلسائز کریں، لوگوں تک میسج پہنچے تاکہ لوگ آئیں شرکت کے لیے. لیکن عزاداری وہ عمل ہے کہ جس کے لیے آرگنائزرز کو کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی سینٹر میں عزاداری کا آغاز کب سے ہوگا. اس میں ایک وہ جاذبیت ہے جو کسی اور فنکشن میں نہیں ہے، اور اسی جاذبیت اور موقع سے استفادہ کرتے ہوئے ہم لوگ قرآن اور اہل بیت کے تعلیمات سے اور قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. صلوات پڑھنے کے بعد ان مجالس کا عنوان ہے فیملی لائف کا اسلامی تصور، اور مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے سورہ روم کی آیت نمبر 23 پہ فی الحال فوکس ہے کہ جہاں خداوند عالم کا ارشاد ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ خداوند عالم نے تمہیں میں سے تمہارے ازواج کو پیدا کیا ہے لتسکنوا الیہا، تاکہ تمہیں اس رشتے میں سکون حاصل ہو.
اور سکون کی بنیاد بتائی ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، خدا نے ہر شادی میں دو جذبے پیدا کیے ہیں، ایک مودت کے عنوان سے ہے اور ایک رحمت کے عنوان سے ہے۔ اب یہ چیلنج بھی کرتا ہے إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، صاحبان فکر اگر اس ازدواجی رشتے کی حقیقت پر غور و فکر کریں تو وہ خدا کی قدرت کو اور بہتر سمجھیں گے۔ صلوات پڑھنے پارا۔ مودت پہ ہماری گفتگو تقریباً اختتام پہ پہنچی ہے، جہاں پرسوں اور کل اس پہ گفتگو ہو رہی تھی، جس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ خداوند عالم نے اسلام میں شوہر کو سرپرست کا مرتبہ دیا ہے، ہیڈ آف دی فیملی، اور بیوی کو شریک حیات قرار دیا ہے، لیکن اس پر جو ہے شرعی فرض جو ہے گھر کے کاموں کا ہٹا دیا گیا ہے، اس سے وہ آزاد ہے۔ دوسری طرف سے خداوند عالم نے بیویوں کے دل میں وہ جذبہ محبت پیدا کیا ہے، مودت کا وہ جذبہ پیدا کیا ہے کہ وہ شرعی فرض کے علاوہ وہ خود اپنی مرضی سے ہے اپنے شوہر اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، اور یہ ان کا کنٹریبیوشن ہے، ان کی قربانیاں ہیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسلام میں ماں کو جو خراج عقیدت عنوان یہی ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت جو ہے ماں کے قدموں میں ہے۔ تو یہ عنوان ایک لحاظ سے بیلنس ہو چکی بات جو ہے کل ہم نے کی تھی، اگرچہ شوہر حضرات سے ہم نے کہا تھا کل آئیے گا دوبارہ بات ہوگی تو گفتگو چلے گی آگے، لیکن بیلنس آلریڈی ہم کر چکے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ فقہی فرض نہیں ہے کہ گھر کے کام کریں، لیکن جذبہ فطرت کی بنیاد پر جو خدا نے ان کے دلوں میں رکھا ہے، وہ محبت اور مودت کی بنیاد پر اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہیں، صحیح معنوں میں شریک حیات بنتی ہیں، اور اپنے بچوں کے لیے قربانی کے لیے تیار رہتی ہیں۔ صلوات پڑھنے کے بعد آج کی گفتگو جو ہے یہ دو جذبے خدا جو پیدا کرتا ہے شادیوں میں، دوسرے پر گفتگو ہوگی رحمت۔ دو ستون ہیں، مودت اور رحمت، اس میں دونوں کے لیے ضروری ہے یہ، لیکن خاص کر جو ہے شوہر حضرات کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ شوہر کو فیملی کا سرپرست، ہیڈ آف فیملی قرار دیا گیا ہے، اور جہاں وہ مرتبہ ملتا ہے کہ آپ جو ہیں اعلیٰ مرتبے پہ ہیں اسٹیٹس کے لحاظ سے، وہاں رحمت کا ہونا زیادہ ضروری ہے۔ مثلا آپ دیکھ لیں جب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مالک اشتر کو جب مصر کا گورنر مقرر کیا ہے تو وہ پہنچ تو نہیں سکیں، معاویہ کے لوگوں نے انہیں گرفتار کر کے قتل کر دیا تھا، لیکن ایک جو مکتوب علی نے لکھا تھا، it's basically a documents of governance in اسلام، کہ حکومت کس طرح سے چلایا جائے، اس میں ایک جملہ ہے، لکھتے ہیں کہ مالک اشتر سے خطاب ہے وَعَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَالْمُحَبَّةَ لَهُمْ، دونوں عنوان اس میں ہیں۔ کہتے ہیں مالک اشتر یاد رکھنا کہ تم جو ہے گورنر کی حیثیت سے جا رہے ہو، مصر والے جو ہیں تمہارے سٹیزنز ہیں، تمہاری رعیت ہیں وہ۔ وَشْعِرْ قَلْبَكَ، اپنے دل میں، اپنے دل و دماغ میں ایک شعور پیدا کرو، سوچنے کی صرف بات نہیں ہے، میک اٹ اے سیکنڈ ہیبٹ، عادت بنا لو کہ جب تم اپنی رعیت کے ساتھ برتاؤ کرو گے تو وہ رحمت اور محبت کی بنیاد پر ہو۔ وہی دو باتیں جو خداوند عالم نے اس ازدواجی رشتے میں بھی رکھا ہے۔
تو خصوصاً جب آپ لیڈر کے عنوان سے بھیجے جاتے ہیں، چاہے وہ ملک کی بات ہو رہی ہے، گورنر کی بات ہو رہی ہے، خانوادہ کے لیڈر کی بات ہو رہی ہے، تو یہ دونوں جذبے جو ہے رحمت اور مودت لازمی ہیں۔ صلوات پڑھنے پر اور ایک کریم النفس اور فیاض سرپرست کے لیے 3 چیزیں لازمی ہیں۔ نمبر 1، اظہار محبت۔ چونکہ بہرحال ماحول مجلس کا ہے اور ممبر کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، اشارتاً ہمیں کچھ باتیں کرنی ہیں۔ دیکھیے، محبت تو ہوتی ہی ہے، لیکن محبت کا دل میں ہونا کافی نہیں ہے، اظہار محبت بھی ضروری ہے، اسپیشلی سرپرست کے لیے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک حدیث پر ہم اکتفا کریں گے، اتفاق سے ہماری جو کتاب ہے mid-80s میں شائع ہوئی تھی، میرج اینڈ مورلز ان اسلام کے نام سے، اس میں ہم نے اس حدیث کو بھی شامل کیا ہے۔ اس میں امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ جملہ ادا کرے، انی احبکی، اس کا لٹرل ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، تو یہ جملہ جو ہے اس کے دل میں کبھی بھی محو نہیں ہوگا۔ امام کہتے ہیں اس جملے کی ادائیگی، مسئلہ اظہار محبت کی بات ہو رہی ہے، لیکن ایک بہت اہم شرط ہے، یہ بات جو ہے صرف پرائیویسی کی ہے، پبلکلی نہیں۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ جو ہے آپ نے پرائیویٹ میں کہا لیکن سوشل میڈیا میں ڈال دیا۔ یہ معاملات جو ہے دنیا کے لیے نہیں ہے، کسی کو جاننا نہیں ہے کہ آپ محبت کرتے ہیں یا اظہار محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپسی تعلقات کی بات ہوتی ہے، اظہار محبت بھی ایک لحاظ سے لازمی ہے۔ صلوات پڑھنے ایک بار اور۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ دارالسلام میں مجلس پڑھ رہے تھے، اسی عنوان کو اس نے میرے حدیث کو بیان کیا۔ کوئی بزرگ تھے، گھر گئے، انہوں نے سوچا کہ امام کی حدیث ہے اس پر عمل کریں۔ اتفاق سے وہ خود بزرگ تھے، خاتون بھی بزرگ تھی، گھر کے کام میں مصروف تھی، ان کے ہاتھ میں وہ جھاڑو تھا۔ زندگی میں کبھی یہ جملہ کہا نہیں تھا، پہلی بار سنا تو وہ جھاڑو لے کے کھڑی ہو گئی۔ تو بہرحال وہ ایک ماحول کی بات ہوتی ہے ہمارے یہاں، کبھی کبھی اس کو شرم و حیا کے عنوان میں اس کو بالکل اگنور کیا جاتا ہے، لیکن اسلامی نفسیات کے لحاظ سے اس کا اظہار پرائیویسی میں لازمی ہے۔ صلوات پڑھنے ایک بار اور۔ دوسری اہم بات جو ہے سرپرست خانوادہ کے لیے، اپنی بیوی کے خدمات کی قدردانی کرنا، ٹو اپریشیٹ۔ دیکھیے، آپ اگر جنرل طریقے سے سوچیں تو وہ ایک بندہ جو باہر جاتا ہے، روزانہ محنت کرتا ہے، کماتا ہے، گھر میں بیوی ہے اور 2 بچے ہیں مثلاً، عام طور سے ہم لوگ جو ہے اپنے کیلکولیشنز میں بیوی کے کنٹریبیوشن کو اپنا لحاظ میں نہیں لاتے۔ ریونیو کینیڈا جو وہاں کی ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے ایک بار ایسیس کیا تھا کہ اگر ایک کپل ہیں جن کے 2 بچے ہیں اور ہسبینڈ جو ہے باہر کام کرتا ہے، بیوی گھر پہ رہتی ہے، دیکھ بھال کرتی ہے، گھر کی صفائی کرتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، تو ان لوگوں نے جو ہے جتنے عام جو ریگولر کام گھر کے ہوتے ہیں، صفائی کی بات ہے، کھانا پکانے کی بات ہے، بچوں کی نگہداشت کی بات ہے، ان تمام چیزوں کو انہوں نے ڈالر ویلیو دیا، اتنے گھنٹے لگتے ہیں، یعنی اگر بیوی یہ کام نہ کرے تو ہسبینڈ کو اتنا خرچ کرنا پڑے گا۔ اب وہ فگر بھی ہم نہیں بتائیں گے ورنہ وہ جھگڑا ہو جائے گا پھر۔
لیکن بات یہ ہے قدردانی کی کہ ہم لوگ اپنے کیلکولیشن میں اپنی تنخواہ کو دیکھتے ہیں کہ بھئی اتنا ہم لے کے آ رہے ہیں. یہ ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ خاتون جو ہیں ان تمام چیزوں کو اپنی مرضی، محبت اور مودت کی بنیاد پر جب کام کرتی ہیں، یہ بھی تو ایک کنٹریبیوشن ہی ہوا نا، ورنہ آپ کو جو ہے خرچ کرنا پڑتا. تو یہ قدردانی جو ہے یہ بہت اہم ہے. ایک ریئل ایگزامپل ہم آپ کو دینا چاہیں گے. صلوات پڑھنے ایک بار. ٹورانٹو میں الحمدللہ نماز جمعہ میں بڑی کثیر تعداد میں لوگ آتے ہیں، ہر قوم و ملت کے. اس میں عرب بھی ہوتے ہیں، لبنانی اور عراقی بھی ہوتے ہیں. ایک بار نماز جمعہ کے بعد ہمارے دفتر والوں نے کہا کہ مولانا ایک عرب خاتون بیٹھی ہیں آپ سے ملنے کے لیے. تو نماز کے پروگرام کے بعد ہم ملے ان سے. وہ اپنے بچی کو لے کے آئی تھی. نام بتایا انہوں نے، ہم ان کے شوہر سے واقف تھے. تو وہ کہتی ہیں سیدنا ہمیں بس چند منٹ کے لیے ہم آئے ہیں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. تو ہم نے بہت سوچا بھائی ہم نے تو ان کے لیے یا ان کے شوہر کے لیے، فیملی کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے. تو پوچھا ہم نے کہ یہ شکریہ کس لیے؟ تو فرماتی ہیں کہ گزشتہ جمعے کے دن ایک عجیب و غریب بات ہوئی ہے. کیا ہوا؟ کہنے لگے زمانے سے ہماری شادی ہوئی ہے، بچے بھی ہیں ہمارے. ایک یہ بچی ہے غالباً 9-10 سال کی. اور ہمارا معمول تھا کہ جب بھی میرے شوہر کام سے آئیں گے تھکے ہوئے ہیں، ہم ان کو ایک تازہ چائے جو ہے ان کے سامنے فوراً پیش کرتے ہیں. اب وہ چپ چاپ پی لیتے ہیں. گزشتہ جمعہ کے دن جیسے ہم نے چائے ٹیبل پہ رکھی، پلٹ کے انہوں نے کہا تھینک یو. تو ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ بھائی سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، کبھی بھی ان کے زبان سے جو ہے شکریہ کے الفاظ نہیں نکلے. تو ہم نے پوچھا ان سے کیا ہوا؟ کہنے لگے آج نماز جمعہ میں گئے تھے، مولانا رضوی نے بہت ڈانٹا ہم لوگوں کو. اتفاق سے وہ بات اپنی نہیں تھی، ہم طالبان کی بات کر رہے تھے کہ طالبان کا سلوک خواتین کے ساتھ بہت غلط ہوتا ہے. اور ہم نے کہا تھا کبھی کبھی ہمارے یہاں بھی جو ہے ان مسائل پر غور نہیں کیا جاتا ہے. تو اسی عنوان سے ہم نے سوچا چلو آپ روزانہ جو ہے ہمیں چائے دیتی ہیں، اپنے الفاظ سے ہم تھینک یو کہیں آپ کو. تو اب وہ خاتون جو ہے اس تھینک یو کرنے مجھے آئی تھی. تو آپ سوچ لیں کہ یہ الفاظ کچھ نہیں ہے. کتنی دیر لگتی ہے بولنے میں تھینک یو؟ کتنی محنت لگتی ہے؟ کچھ نہیں ہے. صرف آپ نے اپریسیٹ کیا تو ان کے دل میں اتنی بات ہوئی کہ وہ ہم تک پہنچی میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے، کہ ان کے شوہر کے دماغ میں یہ تصور آیا ہے. ذرا آپ کھڑے ہو کے تھوڑا آگے ہو جائیں، یہاں جگہ ہے ابھی. دیکھیے یہ قدردانی کا سلسلہ جو ہے نا، اپریشیٹ کرنا، اس کے برکات بھی ہوتے ہیں. آپ ذرا آزما کے تو دیکھیں، چائے پر شکریہ ادا کریے. ممکن ہے دوسرے دن جو ہے مسالہ چائے ملے گی، پھر شکریہ ادا کریے، کشمیری چائے ملے گی شاید. اس لیے کہ یہ اصول خداوند عالم کا ہے. قرآن میں ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. خدا کا کہنا ہے کہ ہماری نعمتوں پر تم جب شکریہ ادا کرتے ہو تو ہم تمہاری نعمتوں کو اور بڑھاتے ہیں. نعمتیں جب بڑھتی ہیں تو دوبارہ لازمی ہو جاتا ہے خدا کا ہم شکریہ ادا کریں. تو یہ ایک سائیکل چلتا رہتا ہے. شکریہ آپ کریں، خداوند عالم نعمتوں سے نوازے گا.
تو یہ انسانی تعلقات میں بھی وہی عنوان ہے. صلوات پڑھیں ایک بار اور. تیسری بات اظہار محبت اور قدردانی کے بعد مسئلہ یہ احساس عفو اور درگزشت. ٹھیک ہے آپ لیڈر ہیں خانوادے کے، لیکن اس میں آپ کو آپ کے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ضرورت نہیں ہے کہ ہر غلط بات پر جو ہے آپ بالکل ایکسٹریم اقدام لیں. لینینسی کی بات ہوتی ہے، معاف کرنے کا بھی سلسلہ ہے. اردو زبان میں ہم لوگ شوہر کو کہتے ہیں یہ مجازی خدا ہے. بھائی حقیقی خدا کے کوئی دیکھ لیں آپ، 99 نام ہیں اسماء حسنہ، لیکن اس کا اصرار کیا ہے؟ جب نماز پڑھتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم کا مصدر ایک ہی ہے. خدا کچھ اور ڈائیورسٹی کے عنوان سے کوئی اور عنوان لے آتا، لیکن خدا یہ بتانا چاہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد پھر دوبارہ الرحمن الرحیم. تو خدا خود جو ہے چاہتا ہے کہ اس کی رحمت کو آپ یاد کریں. اور جس عنوان سے خداوند عالم کا سلوک ہم لوگوں کے ساتھ ہے، بندہ جب گناہ کرتا ہے نماز کے وقت تک جو ہے اس گناہ کو رجسٹر میں لایا بھی نہیں جاتا ہے، ملائکہ کو منع کیا جاتا ہے. اور اگر نماز سے پہلے اس نے معافی مانگ لی، توبہ کیا، تو ختم ہو گئی بات. لیکن اگر نماز کے بعد بھی اس توجہ نہیں کی اس نے، تو اس کو لکھا جائے گا. لیکن پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ خداوند عالم نے توبہ اور استغفار کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا رکھا ہے. خدا کا برتاؤ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جب ہم ایک نیک عمل کرتے ہیں تو اس کا اجر 10 برابر ہوتا ہے. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، قرآن کی آیت ہے. جبکہ ایک گناہ کرتے ہیں تو اس میں بدلے میں ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے. تو یہ خداوند عالم کا رویہ ہمارے ساتھ ہے. خداوند عالم کے یہ جلال اور جمال کا سلسلہ جو ہے، انسان کو بھی اپنے لیول پہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. صلوات پڑھنے ایک بار. صبر جو ہے یہ بنیاد ہے زندگی میں، ازدواجی زندگی میں سکون کا. اسپیشلی اگر آپ سرپرست خانوادہ ہیں تو یہ عنوان اور زیادہ لازمی ہے آپ کے لیے. خواتین کے لیے بھی لازم ہے. لیکن قرآن میں آپ دیکھیں خداوند عالم نے جو چیلنجز فیملی لائف میں بیان کیے ہیں، سورہ نمبر 66 جس کا نام ہے سورہ تحریم، یہ سورہ جو ہے مکمل طور پہ فیملی لائف پہ ہی ہے. اور اتفاق سے سوائے ایک آیت کے تمام ایشوز اس میں چیلنجنگ ایشوز ہیں. یعنی یہ وہ مسائل ہیں کہ جس کو خداوند عالم نے چاہا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے رکھے جائیں. اور اس میں جو مثالیں ہیں وہ زیادہ تر شوہر سے تعلق ہیں، جہاں صبر کی بات ہو رہی ہے. مثال خداوند عالم دے رہا ہے. پہلی 2 مثال وضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. خداوند عالم نے جو کفار ہیں ان کی مثال میں حضرت نوح کی زوجہ اور حضرت لوط کی زوجہ کا ذکر کیا ہے مثال کے طور پہ. فرماتا ہے کانت تحت عبدین من عبادنا الصالحین، یہ دونوں خواتین میرے نیک بندوں کے تحت تھی زوجہ کے حیثیت سے. فخانتہما، لیکن انہوں نے ایمانی اعتبار سے، دین کے اعتبار سے اپنے شوہروں سے خیانت کی. تو چیلنجنگ سچویشنز تھی جناب نوح کے لیے بھی، جناب لوط کے لیے بھی. دونوں ایک لحاظ سے نافرمان نکلی. لیکن وہاں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم جناب نوح اور جناب لوط کی مثال پیش کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر نافرمان بیوی بھی ہو تو اس کو تم امتحان سمجھو اس دنیا کا.
آسان نہیں ہے. انہوں نے جناب لوط نے اور جناب نوح نے، ان کی سچویشن کچھ اور تھی. بعد میں عذاب کا سلسلہ آ جاتا ہے، آپ کہیں گے چلو جان چھوٹی، لیکن ان دونوں نبیوں نے فوراً طلاق نہیں دیا. پوائنٹ ہمارا یہ ہے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا امتحان ہے، ہمیں برداشت کرنا ہے. طلاق کی روایت کوئی نہیں ملتی ہے اس میں. نہ انہوں نے ہاتھ اٹھائے، نہ فوراً طلاق کی بات کی. اور اس کے بعد تیسری مثال اسی سورہ تحریم میں خداوند عالم نے ہمارے رسول کی دی ہے. کبھی کبھی حضرات کہتے ہیں بھائی رسول اللہ تو بہت خوش قسمت تھے، 8-9 بیویاں تھیں. ہمیں بندے خدا اس کے ساتھ مشکلات بھی تو تھی، آسان نہیں تھا. آپ جو سمجھتے ہیں کہ اتنی بیویاں تھیں، مثال ہے خود قرآن میں جہاں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے. تیسری مثال خود رسول کی ہے، جہاں ان کی 2 ازواج جو ہیں باعث مشکل بن گئیں. آیات بالکل کلیئر ہیں. وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. رسول اسلام نے ایک راز کی بات ایک زوجہ سے بیان کی. فَلَمَّا نَبَعَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضُهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا. بیک گراؤنڈ جو ہے اس آیت کا ترجمے سے پہلے یہ تھا کہ مفسرین لکھتے ہیں، شیعہ اور سنی دونوں، 2 واقعات کو وہ بیان کرتے ہیں کہ کیا ہوا تھا. لیکن جہاں تک 2 ازواج کی بات ہے جن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. یہ حفصہ اور عائشہ کا قصہ ہے. اور کوئی یہ نہیں کہے گا ہم تبرہ پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. یہ واقعہ وہاں لکھا ہے. ان دونوں میں، ان کے دلوں میں حسد کا جذبہ پیدا ہوا ایک اور زوجہ کے سلسلے میں جن کا نام ہے زینب بنت جہش. ان کا واقعہ ہم نے غالباً 2 رات پہلے بیان کیا تھا کہ یہ زید بن حارثہ سے ان کی شادی ہوئی تھی، پھر وہ طلاق ہو گیا. پھر خداوند عالم نے قرآن ہی میں واقعات ہیں، آیات ہیں، حکم دیا کہ اب آپ ان سے شادی کریں. پہلی شادی جناب زینب بنت جہش کی اس لیے تھی تاکہ وہ طبقاتی اونچ نیچ کو ختم کیا جائے. یہ رسول کی کزن تھی. زید بن حارثہ سابق غلام تھے وہ، اور ایڈپٹ کیے ہوئے تھے رسول اسلام زید بن حارثہ کو. جب تک ایڈپشن کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا. خداوند عالم نے چاہا کہ یہ جو ایڈپشن کا سسٹم ہے اس کو بالکل ایبولش کر دیا جائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ اپنے ایڈپٹڈ چلڈرن کو حقیقی اولاد سمجھیں. اس کا ایک حل یہ تھا کہ زید بن حارثہ ایڈپٹڈ سن تھا، بیوی اس کی زینب بنت جہش تھی، طلاق ہو گئی. اب رسول سے خدا نے کہا کہ آپ شادی کریں. عربوں میں مسائل کھڑے ہو گئے، کس طرح سے ہو رہا ہے، یہ تو ان کی ایک لحاظ سے بہو ہوئی. تب آیات نازل ہوئی کہ ہمارے یہاں جو ہے حقیقی اولاد میں، اور وہ جنہیں آپ اپنے اولاد زبانی طور پہ کہتے ہیں، آسمان و زمین کا فرق ہے. تو اس طرح سے جناب زینب بنت جہش جو ہے رسول اللہ کے ازواج میں شامل ہوئی. بہرحال اصل جو قصہ ہے وہ یہ کہ حفصہ اور عائشہ کے دل میں زینب کے سلسلے میں جیلسی اور حسد کا یہ جذبہ پایا گیا. اور بیسیکلی رسول اسلام جب بھی جناب زینب کے پاس جاتے تھے تو زینب بنت جہش ایک شربت بناتی تھی شہد کی، جسے مغافیر کہتے ہیں. ان دونوں خواتین میں آپس میں جو ہے کنسپائر کیا کہ اب رسول جب بھی آئیں گے زینب کے یہاں سے تو ہم میں سے جو بھی پہلے رسول سے ملے ہیں یہ رسول سے کہنا کہ آپ کے دہن سے جو ہے بدبو آ رہی ہے. اور وہ بدبو کو آپ لنک کریں گے اس شربت سے جو زینب بنت جہش بنا رہی تھی. وہ اتفاق سے حفصہ کو موقع ملا
رسول اسلام نے اس وقت تو ریئیکٹ کیا ہے، شاید ہم لوگ سوچیں کیوں. رسول اسلام کبھی کبھی ریئیکشن ان کا اس لیے ہوتا تھا تاکہ ہمارے اور آپ کے لیے مثال ہو کہ انسان کی زندگی میں کیا ہوتا ہے. امیڈیٹلی رسول نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نظر کرتے ہیں کہ اب سے جو ہے ہم وہ مغافیر کی شربت نہیں پئیں گے. اب آپ نظر کرتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے للہ، اللہ کے نام سے، تو پھر آپ نے اپنے اوپر جو ہے وہ حرمت کا حکم لگا دیا کہ بھئی ہم آج سے یہ نہیں کریں گے. خداوند عالم نے رسول نے حفصہ سے کہا کہ یہ جو ہم نے نظر کی ہے اس کی خبر کسی اور کو مت بتانا. لیکن حفصہ جاتی ہیں، عائشہ کو بتا دیا. خداوند عالم نے یہ آیات نازل کی، اذ اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا، جب رسول نے ایک راز کی بات جو ہے اپنی ایک زوجہ سے کی، لیکن اس نے جا کے کسی اور کو بتا دیا، اور اللہ نے رسول کو خبر کی کہ انہوں نے جو ہے وعدہ خلافی کی ہے. تو اس وقت جب رسول نے حفصہ کو کنفرنٹ کیا کہ ہم نے منع کیا تھا، ہماری نظر کی بات ہماری اپنی بات تھی، کیوں تم نے بتایا؟ قالت من انبأک ھذا، حفصہ جو ہیں آیت کے لحاظ سے رسول سے کہتے ہیں کس نے آپ کو بتایا؟ رسول جواب دیتے ہیں انبأنی العلیم الخبیر، وہ جو ہر چیز سے واقف ہے اس نے خبر دی ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے. تو وہاں پر آپ جب دیکھیں تو اس میں خداوند عالم جو ہے جو ریئیکٹ کیا ہے، رسول اسلام پھر بھی صبر سے کام لیتے ہیں. لیکن رسول کے معاملے میں کبھی کبھی آپ مختلف واقعات قرآن میں ملیں گے کہ خداوند عالم رسول کو تو چھوڑ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ صبر سے کام لے رہے ہیں، آپ بہت ہی مہربان ہیں، لیکن خداوند عالم پھر ان معاملات میں دخالت دیتا ہے کہ ہمیں یہ رویہ لوگوں کا رسول کے ساتھ قابل برداشت نہیں ہے. آیت نازل ہوتی ہے ان دونوں خواتین کے لیے، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما. پہلا حکم یہ ہے کہ تم دونوں کے لیے، اور ڈوئل ٹینس میں عبارت آ رہی ہے کہ تم دونوں کے لیے لازمی ہے کہ تم توبہ کرو، اس لیے کہ تمہارے دلوں میں کجی آ گئی ہے، ڈیویشن ان یور ہارٹ. اور اس کے بعد خداوند عالم جو ہے خبردار کرتا ہے دونوں کو. وَإِن تَظَاهَرَا، ڈوئل ٹینس میں جملہ چل رہا ہے، وَإِن تَظَاهَرَا إِلَيْهِ، اور اگر یہ دونوں مل کے رسول کے خلاف کوئی سازش کریں تو انہیں خبردار کر دیا جائے ان اللہ ہوا مولاہ، انہیں بتا دیا جائے محمد تنہا نہیں ہے، خداوند عالم محمد کے مولا اور آقا ہیں. نمبر 1، وجبرائیل وصالح المؤمنین والملائکہ بعد ذالک ظہیرا، خدا تو محمد کا مولا اور محافظ ہے ہی، لیکن خداوند عالم کے بعد جبرائیل، صالح المؤمنین اور ملائکہ بھی رسول کے مددگار ہیں. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو خداوند عالم کے علاوہ 3 عنوان آ رہے ہیں کہ جو رسول کی شخصیت کو پروٹیکٹ کرنے والے ہیں اور مددگار ہیں اس سلسلے میں. نمبر 1 جو ہے وہ جبرائیل کی بات آئی، جبکہ ملائکہ کا بھی ذکر ہے نمبر 3 پہ. جبرائیل کا نام الگ سے لایا گیا ہے تاکہ ان کا ایک مقام اور ان کی حیثیت ہے، ہی از دی ہیڈ آف دی ملائکہ، اس لیے ان کو الگ ذکر ہوا ہے، پھر ملائکہ کا ذکر آ رہا ہے. اب بیچ میں خدا نے کہا ہے کہ صرف جبرائیل اور ملائکہ محمد کے ناصر اور مددگار نہیں ہیں، بلکہ ایک اور شخص ہے صالح المؤمنین، جو مومنین میں نیک بندہ ہے. اب حضرات اس کی تفسیر میں کہتے ہیں او مومنین سب جو ہیں رسول اللہ کے ناصر ہیں. بات سب ہوتے تو صرف المؤمنون لکھا جاتا،
لیکن نہیں، خدا نے کہا صالح المؤمنین، مؤمنین میں ایک صالح بندہ ہے جو محمد کا مددگار ہے، اور اس کا نام علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس سورے میں خداوند عالم نے وارننگ دی ہے ان دونوں ازواج سے کہ رسول کے خلاف اگر کانسپیرنسی کریں گے آپ تو یاد رہیں ہم ہیں، اور میرے علاوہ جبرائیل اور ملائکہ اور علی بھی ہیں۔ تو یہاں پر جو اہم بات یہ ہے کہ رسول علیہ السلام نے ان چیلنجنگ سچویشنز میں خود جو ہے صبر سے کام لیا ہے، جبر و تشدد کی بات نہیں ہے۔ رسول اپنے جگہ پہ ہیں، ہم لوگ کچھ نہیں ہیں ان کے مقابلے میں۔ اور یہ مثالیں سورہ تحریم میں اس لیے ہیں، پوری سورہ تحریم ہی در حقیقت، اس میں اور بھی پازیٹیو مثالیں ہیں، انشاءاللہ وہ سلسلہ کل آپ کے سامنے آگے بڑھے گا، لیکن اس میں اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہمیں احساس ہو کہ جو جذبہ رحمت کی بات ہے اس میں صبر بہت ہی اہم ایلیمنٹ ہے رحمت کے سلسلے میں۔ لہذا برداشت سے بہت کام لینا چاہیے، تشدد کی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند عالم نے اکثر قرآن میں کہا ہے کہ جب آپ کی ازواج کی بات ہوتی ہے عاشرہن بالمعروف، ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ چوائس صرف دو دیتا ہے وہ، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، قرآن کے الفاظ ہے یہ۔ یا تو ان کو نیکی کے ساتھ اپنے ساتھ رکھو، یا ان کو نیکی کے ساتھ آزاد کر دو۔ تشدد اور وہ تکلیف دینے والی بات نہیں ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ڈیورس کے سچویشن ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ ڈیورس دینے میں بھی میکسیمم ہرٹ کا ایلیمنٹ ضرور شامل کیا جاتا ہے، جبکہ قرآن نے صرف کلیئرلی 3 آیتیں ہیں، امساک بمعروف او تصریح باحسان، یا تو صبر سے کام لیں، اپنے ساتھ رکھیں نیکی کے ساتھ، یا اگر آپ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے تو انہیں چھوڑ دیں، لیکن اچھی طرح چھوڑ دیں۔ اس میں ہرٹ اور توہین اور اذیت کا عنوان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک جملہ ہم کہنا چاہیں گے، سیرت اہل بیت کو دیکھتے ہوئے علی کا شیعہ اپنی بیوی پر کبھی بھی اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، اور اگر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر عزائے سید الشہداء میں ماتم اس ہاتھ سے نہ کرے، اس لیے کہ یہ ایک بہت ہی اہم عنوان ہے۔ ہمارے اہل بیت ائمہ کے ازواج میں بھی کبھی کبھی چیلنجز ہیں جو وہ گزرے ہیں، لیکن آپ کبھی بھی ایک مثال نہیں ملے گی آپ کو کہ رسول یا اہل بیت نے ہاتھ اٹھائے ہوں اپنی بیویوں پر۔ صلوات پڑھنے پر تو یہ محبت اور رحمت کا جذبہ جو ہے یہ میوچول ہے، اور جب ساتھ ساتھ رہیں گے تو فقہی فرض نہ ہونے کے باوجود بھی خاتون جو ہیں صحیح معنوں میں شریک حیات بنتی ہیں اور شوہر کی مدد کرتی ہیں اپنے اس زندگی کے سلسلے میں۔ اس میں بھی ہمیں جو رہنمائی ملی ہے، عجیب و غریب بات ہے کہ آپ دیکھیں علی اور فاطمہ کی جب شادی ہوئی ہے، انہیں کوئی رہنمائی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ایک روز جو ہیں یہ دونوں جاتے ہیں رسول اللہ السلام کی خدمت میں۔ یہ سوالات وہ اس لیے کرتی ہیں تاکہ ہمیں کچھ معلومات ملے۔ جناب سیدہ جاتی ہیں علی کو لے کے رسول کی خدمت میں، اس لیے کہ یہ مقدس ترین گھرانہ ہے ہمارے لیے، یہی مثال اور اسوہ ہیں۔ جہاں بیوی نے رسول اللہ سے پوچھا کہ آپ بتائیے ہمارے گھر کے کاموں میں تقسیم کس طرح سے ہو؟ شرعی مسئلہ سب کو معلوم ہے کہ گھر کے کام کی ذمہ داری زوجہ پر نہیں ہے، فقہی اعتبار سے جذبہ محبت کی بنیاد پر ہے۔
جو فطرت خدا نے ماں کے دل میں پیدا کی ہے اس بنیاد پہ ہے، لیکن قانون کی بنیاد پر نہیں ہے۔ پھر بھی سیدہ جاتی ہیں، بابا سے پوچھتی ہیں کہ یہ بتائیے کہ ہمارے اور علی کے درمیان گھر کے کام کی تقسیم کس طرح سے ہو؟ فقضى على فاطمة بخدمة ما دون الباب وقضى على علي بما خلفه۔ خدا کے رسول نے بہت ہی سمپل ایک فارمولہ پیش کر دیا کہ فاطمہ، گھر کے اندر کے جتنے کام ہیں اس کی ذمہ داری آپ پر ہے، گھر کے باہر کے جتنے کام ہیں اس کی ذمہ داری علی پر ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں اس کی تشریح امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسی واقعے کی تشریح فرماتے ہیں، امام کان امیر المؤمنین یحتطب ویستقی ویکنس وکانت فاطمہ تطحن وتعجن وتخبز۔ یعنی وہ فرماتے ہیں چھٹے امام کہ علی کا کام کیا تھا؟ لکڑی لانا۔ اس زمانے میں یہ گیس یا تیل کا جو سلسلہ تو ہوتا نہیں تھا۔ پانی لانا، سپلائی پائپ کے ذریعے نہیں ہوتے تھے، کنواں، محلے کا کنواں ہے اس کی بات تھی۔ اور گھر کی صفائی، یک نسو، یہ چھٹے امام کی روایت ہے کہ گھر کی صفائی علی کرتے تھے، اور فاطمہ کا کام تھا تطحنو، چکی پیسنا تاکہ آٹا بنے، پھر کھانا پکانا۔ اس عنوان سے یہ تقسیم کیا گیا تھا سلسلہ۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بابا نے یہ تقسیم کی ہے، فلا يعلم ما داخلني من السرور الا اللہ لاکفاء رسول اللہ تحمل رقاب الرجال، کہ جب میرے بابا نے اس طرح سے یہ کام کو تقسیم کر دیا ہم دونوں کے درمیان، تو صرف خدا جانتا ہے میرا دل کتنا خوش ہو گیا کہ ہم لوگوں کو برابری کا مرتبہ مل گیا ہے۔ رسول نے اپنے اس عنوان سے پیش کیا تھا یہ بات، اور ہمارے لیے رسول کا قول بھی شریعت کا عین حکم ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں، ہم اور آپ علی سے بڑھ کے تو نہیں ہے نا۔ چھٹے امام کہتے ہیں کہ وہ گھر کی صفائی بھی کرتے تھے۔ کبھی کبھی ہم لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ گھر کی صفائی اور گھر کا کام جو ہے ہمارا نہیں ہے، اور کبھی تحکمانہ انداز میں یہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ مثالیں ہمارے سامنے بہت پہلے سے ہے۔ لیکن یہ تقسیم بھی رسول اللہ نے جو کی تھی یہ پتھر کی لکیر نہیں ہے۔ ایک وقت کا واقعہ ہے، اسی پہ ہم مصائب کی طرف آنا چاہیں گے کہ رسول اسلام ایک بار علی اور فاطمہ کے گھر پہنچے، دیکھتے ہیں کہ دونوں جو ہیں چکی کے دونوں سائڈ میں بیٹھ کے چکی پیس رہے ہیں۔ اس زمانے میں یہ آٹا ہم لوگوں کو ریڈی میڈ نہیں ملتا تھا، آپ کو گیہوں خریدنا پڑتا تھا، اس کو گرائنڈ کرنا پڑتا تھا، تب جا کے کہیں روٹی بنے۔ تو چکی کے پیسنے میں جناب سیدہ تنہا نہیں تھی، علی بھی ساتھ دے رہے تھے۔ رسول اسلام آئے گھر میں، رسول نے ایک تقسیم کر دی تھی کہ گھر کے باہر کا کام علی کی ذمہ داری ہے اور گھر کے اندر کا کام جو ہے فاطمہ کی ذمہ داری ہے۔ رسول ناراض نہیں ہوئے بیٹی پہ کہ یہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں، یہ تو گھر کا کام ہے۔ نہیں، رسول اسلام دونوں سے پوچھتے ہیں ایکما اعیا، تم میں سے دونوں میں سے کون زیادہ تھکا ہوا ہے؟ مطلب یہ کہ چکی پیسنے میں کون پہلے یہ کام جس نے شروع کیا تھا، بعد میں آ کے مدد کرنے کے لیے دوسرے آئے ہیں۔ اس وقت علی فرماتے ہیں کہ سیدہ یہ کام پہلے سے کر رہی تھی، ہم بیٹھ گئے ان کی مدد کے لیے۔ تو رسول کیا کہتے ہیں؟ فاطمہ سے کہتے ہیں فاطمہ اٹھ جاؤ۔ فاطمہ کی جگہ رسول اسلام لیتے ہیں، اور رسول اور علی جو ہیں وہ چکی پیسنے کا کام کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھنا ایک بار۔ یہ مثال ہے مودت اور رحمت کی۔ تو قوانین اپنے جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن یہ قوانین میں جو ہے فلیکسیبلٹی ہے، اور اسی لیے محبت کے ساتھ ساتھ رحمت کا جو عنوان ہے
اسی فلیکسیبلٹی کی بات ہو رہی ہے کہ آپ بالکل بلیک اینڈ وائٹ کے عنوان سے چیزوں کو نہ دیکھیں تعلقات میں، بلکہ بہت سے گرے ایریا بھی اس میں آئیں گے۔ صلوات پڑھنے پر فیملی کا ایک موقف پہ ہونا، پہلے بھی ہم نے یہ کہا تھا، یہ بہت ضروری ہے، خصوصاً اولاد کی تربیت کے سلسلے میں۔ ہمارے سامنے ایک اور نمونہ بھی ہے، جناب عبداللہ بن جعفر اور زینب بنت علی کا۔ جناب زینب کے سلسلے میں جو معلومات عام طور سے لوگوں کے پاس ہے وہ صرف کربلا کے کانٹیکسٹ سے ہے، کربلا میں کیا ہوا تھا، اس کے بعد پھر اسیر اور قیدی ہونے کے بعد جو سلسلہ رہا ہے، لیکن ان کے پرسنل لائف کے بارے میں اتنی انفارمیشن ہمارے پاس ہے نہیں۔ لیکن ایک جملہ ہم کہنا چاہیں گے کہ جناب عبداللہ بن جعفر بہت ہی قریب تھے اور امیر المؤمنین کے دامن میں ان کی پرورش ہوئی ہے۔ جناب جعفر طیار کی جب شہادت واقع ہوئی ہے تو اس وقت بچے چھوٹے تھے، اور عبداللہ تقریباً ابھی ارلی ٹینز میں تھے، اور اس وقت سپورٹ کی ضرورت تھی۔ بہرحال تو اسماء بنت امیس جو ان کی والدہ ہیں عبداللہ بن جعفر کی، وہ پھر ان کی شادی جو ہوتی ہے ابو بکر کے ساتھ، وہ بھی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ایلیمنٹ ہیں جس پہ گفتگو انشاءاللہ کل یا پرسوں آئے گی۔ اس وقت جو ہے امیر المومنین نے بچوں کو اپنے سرپرستی میں لے لیا، چونکہ بھائی کے ہی بچے تھے۔ اسماء بنت امیس اگرچہ وہ زوجہ اس زمانے میں ابو بکر کی رہی، لیکن اگر کوئی خاتون تھی اس وقت جو سیدہ سے بہت ہی قریب ہوں، رازدار ہوں فاطمہ کی، وہ اسماء تھی، ابو بکر سے شادی کے بعد بھی۔ تو وہ ایک الگ عنوان ہے، انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ تو عبداللہ بن جعفر ایک لحاظ سے تربیت ان کی ہوئی ہے امیر المومنین کی سرپرستی میں، اور یہ جب بڑے ہوئے ہیں، جناب زینب بھی شادی کے قابل ہو گئی، تو ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ اور عبداللہ تجارت میں بہت ہی کامیاب رہے ہیں۔ رسول اسلام نے دعا کی تھی ایکچولی ان کے لیے، ان کے بابا کی شہادت کے بعد، اور ان کے بزنس میں برکت ہی برکت رہی، اور ایک زمانے میں یہ بہت ہی ایفلوئنٹ اور صاحب ثروت و دولت بنے، اور بہت ہی مخیر بھی تھے، خیرات و صدقات میں بھی بہت آگے رہے۔ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب زینب کے بارے میں ہمارا جو تصور ہے اس میں کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ خاتون مظلومہ ضرور تھیں کربلا کے کانٹیکس میں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کی پرسنل لائف جو ہے مشکلات اور مصائب سے گری ہوئی تھی، نہیں، یہ ایک بہت ہی صاحب ثروت اور امیر شوہر کی زوجہ ہیں۔ ان کی زندگی ایک لحاظ سے کمفرٹیبل زندگی تھی، لیکن دنیا کی کمفرٹ اپنی جگہ پہ ہے، مقصد حیات اپنی جگہ پہ ہے۔ دنیا سے لگاؤ میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن لگاؤ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے سامنے وہ سچویشن آ جائے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ قربانی دے دیں تو آپ کو اپنے کمفرٹ کو چھوڑنے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہی مثال جناب زینب کی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب ارادہ کیا مدینہ چھوڑنے کے لیے، شرعی عنوان سے بہرحال اجازت لینی تھی جناب عبداللہ بن جعفر سے، لیکن عبداللہ بن جعفر بھی کوئی اجنبی شخص نہیں تھے، وہ جانتے تھے، وہ بھی انہی ویلیوز کے حامی تھے جو اہل بیت کے تھے، لہٰذا ان کے لیے اجازت دینے میں کوئی تعامل کی بات نہیں رہی۔ یہ قافلہ مدینہ سے مکہ پہنچا،
اس وقت اور محمد اس قافلے میں نہیں تھے. جب خبر ملی مدینہ میں کہ حسین ابن علی کا قصد جو ہے کوفہ ہے، اس وقت جہاں محمد حنفیہ پہنچے ہیں مکہ، اس وقت عبداللہ بن جعفر بھی اپنے دونوں بیٹوں کو لے کے پہنچے ہیں، اور کوشش کی تھی کہ حسین جو ہیں کوفے کی طرف نہ جائیں. لیکن جب انہوں نے حسین علیہ السلام کے عزم کو دیکھا ہے، کیوں عبداللہ بن جعفر خود نہیں گئے؟ اگر موقع ملا تو انشاءاللہ عاشور کے بعد کے مجلس میں اس پہ گفتگو ہوگی کہ وہ اور محمد حنفیہ کیوں کربلا میں موجود نہیں تھے. لیکن جب یہ طے ہو گیا کہ حسین جائیں گے مکہ سے کوفہ کی طرف، تو عبداللہ بن جعفر نے اپنے دونوں بیٹوں کو سپرد کیا حسین کے، اور کہا کہ میری نمائندگی یہ کریں گے. اور مکہ سے عمر و محمد ساتھ رہے، ماں کے اور ماموں کے. شب عاشور جو کہا جاتا ہے، اور علماء کے بیانات کی بنیاد پر، کہ ہر وہ خاتون اس قافلے میں جن کے بچے اس قابل تھے کہ وہ تلوار اٹھا سکیں، وہ ہر ماں جو ہے اپنے بچوں کو نصیحت کر رہی تھی کہ کل جو ہے قربانی اور ایثار کا دن ہے اور تمہیں آگے جانا ہے. جتنی ماں تھیں ان کا یہی تھا کہ ہمیں شرمندہ مت کرنا حسین کے سامنے. یقیناً جناب زینب تو بہت ہی قریب تھی، جتنی محبت تھی حسین ابن علی کے ساتھ. ذہن میں تصور یہی تھا کہ میں چاہوں گی کہ حسین کی اولاد بچ جائے اور میرے بچے جو ہیں وہ صدقہ ہو جائے. وہ بھی رات کو تلقین کرتی رہی. شب عاشور اصحاب کی شہادت کا مرحلہ آیا، پھر بنو ہاشم کے شہادت کا مرحلہ ظہر کے بعد، اور یہ کی بعد دیگر افراد آئے گئے، قربانی پیش کی. زینب باہر دیکھ رہی ہیں کہ اون و محمد ابھی نہیں گئے. بلایا ہے کہ وجہ کیا ہے، ہم نے کیا سمجھایا تھا تم کو؟ لیکن دونوں بچے کہتے ہیں کہ ماموں اجازت نہیں دے رہے. کن الفاظ میں زینب نے اجازت لی ہے مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن جب اجازت ملی ہے ان دونوں نوجوان کو، اون و محمد کو، یہ دونوں ساتھ روانہ ہوئے ہیں اور یہ شجاعانہ حملہ کیا انہوں نے، جنگ لڑی ہے. کہا جاتا ہے کہ عمر سعد کے خیمے کے قریب پہنچ گئے تھے. اس وقت عمر ابن سعد نے اپنے لشکر سے کہا تھا کہ تم انہیں صرف ایک معمولی نوجوان مت سمجھو، یہ جعفر طیار اور حیدر کرار کے یہ پوتے اور نواسے ہیں. جب تک یہ ساتھ رہیں گے تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو. لہذا حکم ہوا کہ گھوڑا سوار دستہ آئے، انہیں ایک دوسرے سے الگ کر دے. عزاداران حسین اسی حکم پر عمل ہوتا ہے. اون کو محمد سے جدا کیا گیا اور محمد کو اون سے جدا کیا گیا. دونوں کو انہوں نے گھیر لیا اور پھر حملہ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ جب یہ گھوڑے سے گرتے ہیں دونوں نے یہ کے بعد دیگر آواز دی کہ مامو جان ہماری مدد کو پہنچے. عزاداران حسین عباس اور حسین چلے ہیں، لیکن جب پہنچے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دونوں جو ہے شہادت کے اس منزل پر فائز ہو چکے ہیں. ان کے لاشوں کو اٹھاتے ہیں، خیموں کے سامنے لا کے رکھا ہے. ہمارے بزرگ علماء کا بیان ہے کہ زینب نے آ کے دیکھا تو صحیح لیکن روتی نہیں ہے، اس لیے کہ عنوان یہ تھا کہ خداوندہ میں نے اپنے بچوں کو صدقہ کر لیا ہے حسین کے بچوں کے لیے تاکہ وہ بچ جائیں.
لیکن ہائے وہ وقت بھی آتا ہے کہ حسین کے بچے بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اس وقت زینب کے ذہن میں صرف یہی تھا کہ اب میرے سامنے دین اسلام ہے اور میرا بھائی ہے۔ یہاں پر زینب تیار ہو جاتی ہیں بھائی کو اسلام کے خاطر قربانی کو پیش کرنے کے لیے۔ عزاداران حسین، ہمارے علماء یہی کہتے ہیں کہ زینب وہاں ہون محمد پر نہیں روئی ہے، ہاں وہ ایک موقع آیا ہے کہ جب آزادی ملی ہے زندان شام میں اور اجازت ملی کہ مجلس ہو جہاں قریش کی عورتیں بھی شامل ہوئی، جب سروں کو لایا گیا ہر بیوی نے اپنے وارث والی کے سر کو اٹھا لیا۔ زینب نے حسین کے سر کو گود میں رکھا تھا، لیکن قریش کی عورتیں جو وہاں شام میں تھی وہ کہتی ہیں یہ دو نوجوان سر نظر آ رہے ہیں، لگتا ہے کہ یہ بچے یتیم ہیں۔ اس وقت زینب کہتی ہے انہیں یتیم نہ کہو۔ زینب نے اپنا غم جو ہے بھائی پر وقف کر دیا ہے۔ اور دوسری وہ منزل ہے کہ جب مدینہ واپس پہنچی ہے اور گھر میں جب داخل ہوتی ہے بچوں کے احساس کو جب دیکھتی ہے تب یاد کر کے روتی ہے اور عبداللہ بن جعفر کو تسلیت پیش کرتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند اس قلیل بات قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ خداوندہ عالم اسلام میں صلاح اور امن کی فضا پیدا کر، تکفیری افواج کی تمام صلاحیتوں کو نیست و نابود فرما۔ خداوندہ امام کے ظہور میں تعجل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔